السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارے سورۃ النساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ تھے ان میں پس آپ نے کھڑا کیا ان کو نماز کے لیے، پس آپ کھڑا کریں ان کو نماز کے لیے۔ فَلْتَقُمْ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفۃ، ایک جماعت ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور لے لے اپنا اسلحہ۔ یعنی یہ جنگ کے دوران کی نماز کا ہے کہ نماز جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے جب آپ ان میں موجود ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ایک جماعت کو نماز کے لیے کھڑا کریں تو ایک جماعت جو ہے ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے کھڑی ہوں، اور جب آپ موجود ہوں ان میں پس آپ کھڑا کریں ان کو نماز کے لیے، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ اور وہ لے لے اپنا اسلحہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس جب وہ سجدہ کر لیں پس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے۔ یعنی جب وہ ایک رکعت کا سجدہ کر لیں تو وہ جماعت پیچھے ہٹ جائے، جو ادھر حفاظت کے لیے کھڑی ہے وہ جماعت آپ کے ساتھ آ جائے۔ بس جب وہ سجدہ کر لیں پس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آئے دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، بس وہ نماز پڑھے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور لے لے وہ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، یعنی جو انہوں نے زرہ وغیرہ پہنی ہوئی ہے وہ ساتھ پہنی بھی ہو اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیں۔ اور آئے دوسری جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لے لیں وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ، پس وہ حملہ کریں، علیکم تم پر، میلۃ واحدہ، ایک ہی دم حملہ کرنا۔ یعنی ایسا کیوں ہے؟ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز کیوں پڑھنی ہے اور ایک جماعت نے حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ کیونکہ کافر تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ سب کے سب بے خبر ہو جائیں، وہ ایک دم آ کے تم پر حملہ کر دیں، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، بس وہ حملہ کر دیں تم پر، یہ ایک دم حملہ کرنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، اگر ہو تم کو تکلیف بارش سے، او کنتم مرضیٰ، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اتار دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور پکڑ لو تم اپنا بچاؤ کا سامان۔ یعنی اگر تمہیں کسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، بارش سے تکلیف ہو رہی ہے یا تم بیمار ہو، تو تم اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ کے، لیکن تم نے جو بچاؤ کا سامان زرہ وغیرہ پہنی ہے وہ پہن کے رکھنی ہے۔ اور نہیں ہے گناہ تم پر اگر ہو تم بارش سے تکلیف میں یا تم بیمار ہو کہ تم اتار دو اپنا اسلحہ اور لے لو اپنے بچاؤ کا سامان۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے ذلت والا عذاب، یعنی ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم ادا کر لو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ذکر کرو اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر۔ یعنی جب تم نماز ادا کر لو پھر ہر لمحہ اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ادا کرو۔ بس جب تم ادا کر لو نماز تو ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر لیٹ کر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو قائم کرو نماز۔ یعنی جب تم مومنوں اس کافروں کا ڈر ختم ہو جائے
تم امن میں آ جاؤ تو پھر جو طریقہ نماز کا ہے اس طریقے سے اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ بس جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو بس قائم کرو نماز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی جو وقت ہے اس وقت پر، یہ تو جنگ کی وجہ سے تھا ایسا، لیکن وہ جو نماز ہے وہ فرض ہے کہ اپنے وقت پر ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی کرو کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی اگر تمہیں نبی اور حکم دے تو اس حکم کو فوراً مانو، سستی نہ کرو۔ نہ تم سستی کرو کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، کیوں؟ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو بس بے شک وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو۔ اگر تم جنگ میں جانے سے بے آرام ہو رہے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہو، تو وہ بھی کافر بھی ایسا ہی کر رہا ہے، دشمن بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو بس بے شک وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم کو امید ہے اللہ سے جو ان کو امید نہیں ہے، یعنی تمہیں تو امید ہے کہ اگر تم شہید ہوگے تو شہیدی مرتبہ پاؤ گے، اور اگر تم صحیح سلامت لوٹ آئے تو تم غازی کہلاؤ گے، تمہارے تو اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے تمہارے ساتھ، ان کو تو یہ بھی نہیں ہے، اور تم کو امید ہے اللہ کی طرف سے جو نہیں وہ امید رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ انا انزلنا کا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب سچی، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس طریقے سے جس طرح آپ کو اللہ نے سکھا دیا، یعنی یہ کتاب ہم نے، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس میں ہر طرح کا حکم ہے، اللہ نے ہر طرح کا حکم نازل فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکیں، جیسے آپ کو اللہ نے اس کتاب میں حکم نازل فرمایا ہے اس کے مطابق۔ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب سچی، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس طرح جس طرح آپ کو سمجھا دیا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ آپ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے، یعنی جو خیانتی ہیں ان کی طرف سے آپ نے جھگڑا کرنے والے نہیں بننا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں، یعنی آپ نے ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں، لوگوں سے خیانت کر رہے ہیں، کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والے گناہ گار کو، یعنی اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والے گناہ گار کو۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔